وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الشفقة على خلق الله من الرعية. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. یہ باب ہے اللہ کی مخلوق پر شفقت اور رعایا پر رحمت محبت و شفقت کے بیان میں. ظاہر ہے کہ آدمی اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور طاقت کا استعمال وہاں کرتا ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں اس کا مقابلہ نہیں ہوگا. جو لوگ کمزور ہوتے ہیں اور اس کے دست نگر ہوتے ہیں اور جو بدلہ نہیں لے سکتے تو ان پر آدمی اپنا زور چلاتا ہے اور یہ نہیں اس کو یاد رہتا کہ ایک طاقت سب سے بڑھ کر ہے اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ کرے گا اس کا بدلہ کل قیامت میں اللہ کے ہاں اس کو دینا پڑے گا. تو جو کمزور ہو اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کی جائے اور فی نفسہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرمی پسند ہے. سختی اگر کہیں ضرورت ہو اعتدال کے ساتھ ہو اور سختی کرنے والے کو اپنے اوپر قابو ہو تو کی جا سکتی ہے اور کبھی ضرورت بھی پڑتی. لیکن جہاں غصہ قابو میں نہ رہے اور آدمی تجاوز کر جائے اور سمجھتا ہو کہ جب ہم اقدام کریں گے تو ہمیں قابو نہیں رہے گا تو ایسی جگہوں پر احتیاط ہی ضروری ہوتی کہ وہ تجاوز نہ کرے آگے نہ بڑھ جائے. تو یہ باب اسی سلسلے میں ہے اور اس سے دین کا ایک مزاج معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے. جہاں مجبور ہو وہاں ضرورت ہو تو سختی کر سکتا ہے لیکن اس کا جواز بہت مشکل سے ملتا ہے. اکثر یہ دیکھا گیا کہ جہاں تک ہو سکے نرمی ہی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اس کے واقعات بہت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے خدمت کرنے والے ہوتے تھے ان کے ساتھ کس قدر نرمی کا معاملہ فرماتے. روک ٹوک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سختی نہیں فرمائی. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کہیں کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا کہ حدود الہیہ میں سے کسی حد کو کوئی پار کر رہا ہے تجاوز ہو رہا ہے تو وہاں آپ بہت کبھی کبھی
اظہار فرماتے تھے غضب کا، غصے کا، اس کا ذکر بھی روایتوں میں ملتا ہے۔ لیکن عام طور پر آپ کا معاملہ نرمی کا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام غلط کر دیا، آپ نے کہا کرنے کے لیے میں نے نہیں کیا، یا آپ نے کسی چیز کو روکا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن آپ نے کبھی اس پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ یہ خاص طور سے ان چیزوں کا تعلق انتظامی امور سے ہوتا ہے، اور اس میں بس انتظامی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی وہ جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، تو وہاں بہت زیادہ بے ضرورت اس میں تجاوز کرنا اور غصے کا اظہار کرنا یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں۔ البتہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ نظام کو صحیح کرنے کے لیے سمجھا دیا جائے، ترغیب سے کام لیا جائے، اور کچھ تھوڑی بہت اگر ضرورت ہو تو اس میں ترغیب بھی اختیار کی جائے۔ اگر تنبیہ کی بھی ضرورت ہے تو نرمی کے ساتھ کوئی تنبیہ کر دی جائے، لیکن اس میں تجاوز مناسب نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اب اس میں عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے، اس کا ذکر پہلے بھی کچھ ہوا ہے، کہ بہت ساری چیزیں کچھ اصولی ہوتی ہیں، کچھ معاملات کی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں آدمی جو نظام ہے اس پر چلتا ہے، لیکن جو اپنا اس کا حق ہے، اگر اس حق کے سلسلے میں کوئی شخص نرمی اختیار کرے تو یہ اس کے لیے دروازہ کھولنے والی چیز ہے۔ اللہ کے یہاں اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے کہ جب اس نے یہاں نرمی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہاں نرمی اختیار فرماتے ہیں، جو حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے پاس کچھ اعمال وغیرہ نہیں ہوں گے، جب کہا جائے گا دیکھو کچھ اس کے پاس ہے، تو فرشتے یہ کہیں گے کہ ہاں بس ایک چیز ہے، یہ لوگوں کو قرض دیتا تھا تو جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کو معاف کر دیتا تھا، امیروں میں بھی اگر ان کو دشواری ہوتی تھی تو مہلت دے دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرمائیں گے کہ جب یہ میرے بندوں کے ساتھ وہاں یہ معاملہ کرتا تھا کہ اپنا حق چھوڑ دیتا تھا، تو اب اگر اس نے کچھ کمی کی ہے تو ہم بھی اس کمی کو معاف کرتے ہیں، ہم بھی اس کا جو حق ہے اس نے پوری طرح اگر نہیں بھی ادا کیا تو وہاں بندوں کو اس نے معاف کیا تو ہم یہاں اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کی اہمیت سے معلوم ہوتی ہے، اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں معافی کا برتاؤ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ معافی کا برتاؤ کریں گے، اور اگر دنیا میں ہر چیز پر وہ باز پرس کرے گا، معمولی چیزوں پر جو اس کے حق سے متعلق ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں اسے معمولی چیزوں پر باز پرس فرمائیں گے۔ جو یہاں رحم کرے گا اس پر وہاں رحم کیا جائے گا۔ یہاں آگے جو روایت ہے اس میں یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو رحم کرنے والے ہیں رحمان ان پر رحم فرماتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صفت جو رحمان کی ہے، رحم کرنے والے گویا کہ اسی صفت سے متصف ہوتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ جو کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ یہ صفت رحمت کی ہے اللہ کی، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس کے ذریعے سے کس قدر وہ شفقت فرماتا ہے اپنے بندوں پر، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی، اور کیسی ضرورتیں سے کی پوری فرماتا ہے۔ تو اس کی یہ جو صفت ہے، اس صفت کو اختیار کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جو یہاں ایسا کرے گا اللہ اس کے ساتھ قیامت میں رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، بخشش کا اور عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے۔ یہ جو مسلسلات کی روایات کہلاتی ہیں ان میں یہ روایت مسلسل بالاولیہ کہلاتی ہے، اور اکثر اجازت حدیث کے موقع پر سب سے پہلے یہ روایت پڑھی جاتی ہے، اور اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے، گویا کہ سب سے پہلی جو بات کہی جائے اور سب سے پہلا جو سبق دیا جائے وہ یہی دیا جائے کہ بندوں کے ہاں بندوں میں نرمی پیدا ہو، محبت و شفقت پیدا ہو،
ایک دوسرے کے ساتھ، اور خاص طور سے جو کمزور ہوتے ہیں انہیں پہ آدمی زور دکھاتا ہے، ان کے ساتھ نرمی کرنا اللہ کو یہی پسند ہے۔ اور جو ظاہر بڑے ہیں اور زور آور ہیں ان کے سامنے تو ایسے ہی آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے، وہاں کون زور دکھا سکتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہاں زور دکھائیں گے تو اس کا جواب ملے گا، تو وہاں تو سب ٹھیک رہتے ہیں، لیکن کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان پر رحمت اختیار کرنا، محبت کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ اس میں جائزہ لینا چاہیے آدمی کو اپنا۔ اب اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، غلام اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور بہت روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے۔ آج کے زمانے میں غلام تو نہیں ہوتے لیکن ملازمین ہوتے ہیں، کمزور ملازمین ہوتے ہیں، اور آدمی بس سوچتا ہے کہ ان کو نچوڑ لے۔ اس نے مزدوری دی ہے، جو بھی مزدوری دی ہے کم زیادہ، ایک تو کم مزدوری اگر ہے تو یہ خود اپنی جگہ ظلم ایک طرح کا ہے، اور اگر مناسب مزدوری ہے تو بھی مزدوری دی ہے تو کیا آپ نے اس کو خرید لیا ہے، غلام بنا لیا؟ اور غلام بھی اگر ہوتا تو بھی اس کے حقوق شریعت نے بیان کیے، وہ تو غلام بھی نہیں، آپ نے اس کو ملازم رکھا ہے۔ تو اب اس موقع پر اس کے ساتھ سختی زائد اختیار کرنا، بعض بات پر جھڑکنا، یہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی آپ ہی جیسا انسان ہے، وہ جانور نہیں ہے۔ آج آپ یہاں پر ہیں اور وہ وہاں پر ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کل آپ وہاں پہنچ جائیں اور وہ یہاں پہنچ جائیں۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ آدمی بھول جاتا ہے اس بات کو۔ اس طرح کے واقعات بعض مشہور بھی ہیں کہ مانگنے والا مانگ رہا ہے، دینے والا دینے کو رضامند نہیں ہے، تیار نہیں ہے، کچھ جھڑک رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو پلٹ دیتے ہیں کہ جو مانگنے والا ہے وہ مجبور ہوتا ہے ایک دن کہ وہ ٹھوکریں کھائے، در در ٹھوکریں کھائے اور کاسہ غذائی لے کر نکلے، اور جو بیچارہ پریشانی میں تھا اللہ تعالیٰ اس کو دوسری جگہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی آدمی کسی کا دل نہ دکھائے، اور کمزوروں کو خاص طور سے جن کے ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرے۔ نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، تو ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، جو کسی بھی حیثیت سے اس کے دست نگر ہیں، ملازم نہ صحیح اس کے، لیکن ان کو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے، تو اب جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرے، تھوڑی سی اس میں چھوٹ دے، درگزر کرے۔ چھوٹ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خیانت کرے، بھائی جو کام اس کے ذمہ کیا گیا ہے اور جو لوگ اس کے ساتھ کیے گئے کہ بھائی ان سے کام لینا ہے، اب یہ تو مطلب نہیں ہے اس کا کہ کام نہ لے، چھوڑ دے، جانے دے، یہ تو خیانت ہے ایک طرح کی۔ جو کام ذمہ کیا گیا ہے وہ کام تو پورا کرے، لیکن اس کام کو لینے میں نرمی اختیار کرے، اس میں بہت جھڑکنا اور سختی اختیار کرنا یہ غیر پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ رحمت تو اسی سے چھین لی جاتی ہے جو شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے۔ اگر کوئی سعید ہے، با توفیق ہے اللہ کے ہاں، تو اس کے مزاج میں نرمی ہوگی، اور یہ اولیاء اللہ کی اور اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کی علامت بیان کی جاتی ہے کہ وہ کمزوروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے جو قریب بندے ہوتے ہیں یہ ان کی خاص صفت ہوتی ہے۔ یعنی ایک طرف عبادت ہے، نمازوں کی کثرت ہے، اور خیر کے بہت سے کام جن کا تعلق عبادتوں سے ہوتا ہے وہ ہیں، ان میں آدمی بہت آگے جاتا ہے اور بہت عبادتوں میں لگتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ان عبادتوں سے آگے کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، کمزوروں کے کام آئے۔ ابدال کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اور اللہ کے مقرب بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہاں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان کی اصل صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت عبادت گزار نظر آتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھیں، دن بھر روزے رکھیں، یقیناً یہ عبادتیں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا وہ بندوں کے ساتھ سلوک کرنے سے حاصل ہوتا ہے، کمزوروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، مشائخ ہیں، ان کے ہاں اس پر بڑی خاص توجہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں۔
یہاں تک کہ جو ان پر سختی کرنے والے ہوں، یعنی کمزور بعض ہوتے ہیں ایسے کہ بے ضرورت ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے قرب کا بنیادی ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کو عام طور پر لوگ معمولی سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت دل میں نہیں ہوتی۔ جو بہت نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اللہ کا خاص بندہ ہے، لیکن جو ان کاموں میں لگا ہوا ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ زیادہ بڑا ہے کہ آدمی دوستوں کی خدمت کرے، ان کے کام آئے، اور یقیناً کوئی نمازوں کا اہتمام زائد کر رہا ہے تو یہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو آدمی ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا، میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود دیکھو کیا کر رہے ہو تم۔ غصے میں نے آواز کا دھیان نہیں کیا، میں نہیں سمجھا کون ہے۔ جب وہ شخصیت مجھ سے قریب ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہی فرما رہے تھے کہ اعلم ابا مسعود ان اللہ تعالی اقدر علیک منک علی هذا الغلام، ابو مسعود اچھی طرح جان لو کہ آج تم اس غلام کو مار رہے ہو، بڑے تمہیں قدرت حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی تمہیں قدرت ہے اس سے زیادہ تم پر قدرت ہے۔ تم جو مار رہے ہو تم سمجھتے ہو جو چاہو کر لو گے، لیکن اللہ کے یہاں کیا کرو گے؟ اللہ کی قدرت اس سے بڑھ کر ہے، اس کو نہ بھولو۔ فقلت لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، تو میں نے کہا بس آج کے بعد سے میں کسی غلام کو نہیں ماروں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ زمانہ جاہلیت میں تو کیا کیا تھا، اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ ہوا کہ بالکل دنیا بدل گئی، مزاج بدل گئے، لیکن اس زمانے میں غلاموں کو مارنے کا دستور اور ان کے ساتھ سختی کرنے کا دستور تھا۔ تو شروع میں جب تک کہ احکامات مکمل نہیں ہوئے بہت سی باتیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ جب دین مکمل ہو گیا تو مکمل نظام سامنے آ گیا۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا، ظاہر ہے کہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن اس زمانے کا دستور تھا، اس نے کوئی بڑی غلطی کی اور کوڑے سے مارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ نہیں یہ مناسب نہیں۔ دیکھو اللہ کی قدرت تم جتنا سمجھ رہے ہو کہ اس پر تم قدرت رکھتے ہو، اللہ کی قدرت تم پر اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آج تم مار رہے ہو، کل خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات پیش آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا سخت معاملہ کرے، وہاں یہاں دنیا ہی میں اس کا بدلہ مل جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کسی دوسرے کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، اور اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا ہے۔ زازان کندی کہتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے غلام آزاد کیا تھا، تو انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا مالی فیہ من الاجر ما یسوی ھذا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من لطم مملوکا له او ضربه فکفارته ان یعتقه۔ یہاں تک فرمانے لگے کہ میں نے جو غلام آزاد کیا ہے، اس غلام کو آزاد کرنے میں مجھے اتنا سا بھی اجر نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جس نے کسی غلام کو تھپڑ مارا یا اور دوسرے طریقے پر اس کی پٹائی کی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کرے۔ تو میں جو اس کو آزاد کر رہا ہوں، میں نے اس کو مار دیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں اس لیے آزاد کر رہا ہوں، تو مجھے کیا ثواب اس میں؟ یہ تو معاملہ برابر برابر ہو گیا، میں نے اس کو مارا تو مارنے کی وجہ سے میں آزاد کر رہا ہوں۔ یہ ان کے آخری درجے کی بات ہے، تواضع کی بھی، ورنہ ظاہر ہے کہ غلام کو آزاد کرنے کا اجر اپنی جگہ پر ہے، لیکن چونکہ تم سے غلطی ہوئی تھی اور اس کو بہت بڑا وہ سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات فرمائی کہ میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے غلام آزاد کر دیا، تم پر حق تھا میرے اوپر، ایک ذمہ داری تھی، میں نے اس کو مارا تو میں اس کو آزاد کر رہا ہوں، اور آپ نے یہ بات فرمائی۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں خادم کی غلطی پر کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر روز 70 مرتبہ۔
مطلب یہ ہے کہ جب بھی وہ غلطی کر رہا ہے اس کو معاف کر دو. اب یہ غلطیاں الگ الگ ہوتی ہیں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے, اس کو مارا نہ جائے, ضرورت ہے سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ غلطی تم سے ہو گئی ہے, اس میں بھی نرمی اختیار کی جائے, اس سے بدلہ نہ لیا جائے. بات بات پر جو لوگ کرتے ہیں نا, نکل جائے یہاں سے, ایسا غلط کام تم نے غلط کیا, یہ کیا ہوگی, یہ مناسب نہیں. تھوڑی معمولی غلطیوں پر درگزر کرنا چاہیے. تم آج اس کو تم نے ملازم رکھا ہے, نوکر رکھا ہے, تم نے اس کو مزدور بنایا ہے اپنے یہاں کسی کام کے لیے, اس سے کبھی غلطی اگر ہو گئی تو یہ تو سوچو کہ تم کتنی غلطی کرتے ہو اپنے آقا کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہیں مزدور بنایا, غلام بنایا تمہیں, اور ایک کام تمہارے سپرد کیا. اس کام کی ادائیگی میں ہم سے کتنی مرتبہ روز غلطی ہوتی. کون سا کام ہم صحیح کرتے ہیں؟ نہ ہماری نمازیں صحیح ہیں, نہ ہمارے روزے صحیح ہیں, نہ اور جو احکامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے, ان پر وہ عمل صحیح طریقے پہ ہم کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری پکڑ کرنے لگے تو پھر ہمارا تو معاملہ ختم ہو جائے گا, بچ نہیں سکتے ہم. تو یہاں اپنے جو دست نگر ہوں, خادم ہوں, غلام ہوں, جو کام کرنے والے ہوں, سطح الگ الگ ہو سکتی, ان کے ساتھ اگر تم عفو درگزر کا معاملہ کرتے رہو گے تو اللہ اسی کے مطابق تمہارے ساتھ وہاں عفو درگزر کا معاملہ فرمائے گا, تمہاری کمیوں پر پکڑ نہیں کرے گا. اگر تم یہاں کمیوں پر پکڑ کرو گے تو اللہ وہاں کمیوں پر پکڑ کرے گا. لیکن ظاہر ہے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انتظامی کام ہوتے ہیں, ادارے ہوتے ہیں, لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی سب کو چھوڑ دے کہ جو جس کا جی چاہے کرے, تب تو نظام سب بگڑ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام جب بھی قائم فرمایا تو اس نظام کو آپ نے پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ چلایا, لیکن اس میں سختی نہیں فرمائی. کہنا ہوا تو آپ نے نرمی کے ساتھ بات کہی. تو یہاں بھی نظام آپ کو چلانا ہے تو آپ اس طرح چھوڑ بھی نہیں سکتے, لیکن اس میں آپ سختی نہ کیجیے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر آخری فیصلے نہ کیجیے, اس میں نرمی اختیار کیجیے. یہ ہمیں حدیثوں میں بتایا گیا. اس کے آگے جو باب ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے, وہ جانوروں پر شفقت و رحمت کے بیان میں ہے. یعنی یہ ایک قدم آگے کی بات کہ آدمی انسانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ تو اس کو کرنا ہی ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی نہ کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے. اور اس کے جو واقعات ہیں بہت مشہور واقعات ہیں. اس میں ایک پہلا واقعہ وہی ہے کہ ایک شخص چلا جا رہا تھا اور راستے میں اس کو پیاس لگی. اس نے دیکھا ایک کنواں ہے تو کنویں کے اندر کسی طرح اترا, اس نے پانی پیا, اور پھر وہ نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے اور تری کو چاٹ رہا ہے پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو اس شخص نے کہا کہ جیسے مجھے پیاس سخت لگی اسی طرح اس کتے کو بھی بڑی سخت پیاس لگی ہے. پھر وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے خف کو, چمڑے کے موزے کو پانی سے بھرا, اور ظاہر ہاتھ سے پکڑ پکڑ کے چڑھنا تھا اس کو, تو موزے کو اپنے منہ سے دبایا. ہاتھ میں اگر پکڑتا تو اوپر کیسے چڑھتا. یعنی مشقت کے ساتھ پانی لے کر اوپر وہ آیا اور اس نے کتے کو پانی پلایا. اب یہ آخری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ نے اس کی کوشش کو قبول فرما لیا اور اس کی مغفرت کا سامان فرما دیا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, کیا بہائم میں بھی اجر ہے, یعنی جانوروں میں بھی اگر ان کی خدمت ہو, ان کو آرام پہنچایا جائے تو اس میں اجر ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر, کہ ہر تر جگر رکھنے والے کے سلسلے میں اگر آدمی اس کو آرام پہنچا رہا ہے, اس کا کام بنا رہا ہے, اس میں اللہ نے اجر رکھا ہے. بعض روایتوں میں اس کی صراحت ہے کہ وہ بہت بدکار آدمی تھا, بعض روایتوں میں بدکارہ عورت کا تذکرہ ہے, اور یہ روایتیں صحیح ہیں. یہ روایت متفق علیہ ہے, بخاری کی روایت بھی ہے, مسلم کی روایت بھی ہے. تو یہ آخری درجے کی بات, لیکن ان چیزوں کی طرف ہمیں دھیان نہیں ہوتا. یعنی جانور کو ہمیں مارنے کا حکم ہے, جہاں جو جانور نقصان پہنچانے والے ہیں تو وہاں بھی کہا گیا کہ جانور کو مارو تو تکلیف دے دے کے نہ مارو, ایک دم سے مار دو. اور ذبیحے کے بارے میں کہا گیا کہ ذبح کرو تو اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام دو, یعنی ایسی شکل اختیار نہ کرو ذبح کرنے میں کہ جانور کو تکلیف پہنچے. ایسا ہوتا ہے
لوگ کتوں کو مارتے ہیں بے ضرورت ایسے ہی، یعنی ڈھیلوں سے مار رہے ہیں یا ایسا ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ کتے کو مارنا ہے، اگر بعض کتے نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں تو آدمی بندوق سے مار دے، مر جائے، ختم ہو جائے وہ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تڑپے، اس کو تکلیف پہنچانا جانوروں کو بھی درست نہیں ہے۔ کوئی بھی شکل ایسی اختیار کرنا درست نہیں کہ اس میں جانور کو بھی تکلیف پہنچے۔ اب یہاں تک فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی اگر پودا لگاتا ہے، کھیتی کرتا ہے، اس میں کوئی پرندہ کھائے، انسان کھائے، جانور کھائے، وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ آدمی چھوٹا دل رکھتا ہے، کھیتی کی اس نے، باغ میں اس کے پھل آ گئے، اب ظاہر پرندے بھی کھاتے ہیں، کبھی جانور بھی منہ مارتے ہیں، کبھی ایک ہاتھ انسان بھی مار دیتا ہے، آتے جاتے کھا لیتا ہے۔ اس میں دل بہت چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کھا رہا ہے تو ایک آدھ پھل کھا لیا اس نے، یا کھیتی میں کچھ تھوڑے جو گندم ہے یا جو بھی ہے، چند دانے کسی جانور نے کھا لیے، پرندے نے کھا لیے، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس میں اس کو ثواب کی امید رکھنی چاہیے کہ جو کھائے گا اس کے لیے صدقہ ہے۔ معمولی بات ہے یہ کہ جو بھی کھائے گا اس میں صدقہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، احتیاط کرے، وہ اس کا کھیت برباد نہ ہو۔ بعض ایسے جانور ہوتے ہیں نیل گائے ٹائپ کہ آگے پورے کھیت خراب کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھے، لیکن ثواب کی امید بھی رکھے۔ تو کوئی پرندہ کھا رہا ہے، کبھی کسی بکری نے منہ مار دیا ایک آدھ دفعہ، یا کسی گزرتے ہوئے انسان نے کوئی پھل توڑ لیا، تو اس پہ بہت دلگیر نہ ہو کہ ارے پھل توڑ لیا، یوں کر لیا تو اس کا ثواب بھی تو تمہیں ملے گا۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ نے بڑی نعمت رکھی ہے یہ کہ آدمی سب کر رہا ہے، اب اگر کوئی لے جائے، کوئی کھا لے، کوئی توڑ لے، تو یہ بھی اس کے لیے کوئی ٹوٹے کا سودا نہیں ہے، نقصان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اجر رکھا ہے، جو بھی کھائے گا اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اس کے آگے دوسرا واقعہ جو مشہور ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ ایک عورت نے اس کو بلی کو باندھ دیا، کہیں بند کر دیا، نہ اس کو کھانے کے لیے دیا، نہ پینے کے لیے دیا، اور نہ اس کو چھوڑا کہ جا کر اپنے زمین کے کیڑے مکوڑوں سے یا اور دوسری چیزوں سے پیٹ بھر لیتی، اور اسی حال میں وہ مر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے عذاب کا فیصلہ کیا، اس کو عذاب دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں چلے گئے، کھانے پینے کو نہیں دیا اور بھول گئے، اور وہ تو بیچارہ مر گیا طوطا۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور جانوروں کو پالنے میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی پالے ہی نہ، جھنجھٹ کا کام ہے بہت، پالے تو بڑی ذمہ داری ہے، پھر پوری ایک ایک چیز کا اس کو خیال رکھنا، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، وہ کیا کھائے گا کیا پیے گا، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس کے چہرے کو داغا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ من بصمہ، اللہ کی پھٹکار ہے اس پر جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے۔ بعض لوگ نشانات لگانے کے لیے بہت سخت طریقے اختیار کرتے ہیں، داغنے کے یا کاٹنے کے یا اور کچھ اس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں، تو یہ مناسب نہیں، یعنی کوئی وہ عمل کہ جس سے تکلیف پہنچے جانور کو، یہ مناسب نہیں۔ یعنی اسلام اس قدر ان باریکیوں کا لحاظ رکھتا ہے کہ دنیا میں کون سا مذہب کر سکتا ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ جانوروں کو یا تو انسان بنا دیا گیا ہے، اور انسانوں جیسے حقوق اس کو دے دیے گئے، کتے کو وراثت میں حصہ دیا جا رہا ہے، اور بلی کو وراثت میں حصہ دیا جا رہا ہے، اور اپنے بستر کو کتے کو ساتھ سلایا جا رہا ہے۔ یہ تو آدمی کو جانور بنانے والی بات ہوئی کہ آدمی پھر آدمی نہ رہے، وہ جانور کے ساتھ رہ کے جانور بن جائے۔ اسلام اس کی تلقین نہیں کرتا۔ جانور تو جانور ہے، لیکن یہ اسلام اس کی تلقین کرتا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دو، ایسا کوئی عمل نہ کرو جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، لیکن اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس کو تم بالکل انسان بنا دو۔ انسان ہے، وہ اشرف المخلوقات ہے، بلکہ آخری بات ہے اس دور میں یہ ہے کہ اگر انسان مارا جائے تو فرق نہیں پڑتا، اگر جانور مارا جائے تو آفت مصیبت آ جائے گی۔ یہ غیر متوازن نظام، یہ وہ نظام نہیں ہے جس سے صحیح سماج کی تشکیل ہو سکے، بلکہ اس کے نتیجے میں تو ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ آدمی جب
کوئی ایسا نظام اختیار کرتا ہے، ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جو رد عمل میں ہو، تو اس کے نتیجے میں غلو پیدا ہو جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ یہ غلو ہی کی شکلیں ہیں جو اس دور میں نظر آتی ہیں، ورنہ حال یہ تھا ان قوموں کا کہ یہ جانوروں کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے تھے، انسانوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی اس زمانے میں کرتے تھے، اب اس دور میں اس کے بالکل رد عمل میں انہوں نے وہ شکلیں اختیار کر لی ہیں جو اور زیادہ نامناسب ہیں۔ اس میں توازن ضروری ہے، اعتدال کے ساتھ آدمی رہے تو اس سے صحیح سماج وجود میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، ایک اونٹ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو بس اس نے آواز نکالی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوہان کو سہلایا اور اس کے جو گردن ہوتی ہے دونوں طرف سے اس کو سہلایا تو اس کو سکون ہوا۔ تو آپ نے پوچھا بھئی اس کا مالک کون ہے، کس کا ہے یہ جو اونٹ؟ ایک انصاری نوجوان آئے تو عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے تم ان جانوروں کے بارے میں ڈرتے نہیں؟ اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، یہ شکایت کر رہا تھا کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور خوب کام لیتے ہو، یہ مناسب نہیں۔ جانوروں سے جو لوگ کام لیتے ہیں وہ بھی بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی وہ مکمل بوجھ اس پر لاتے ہیں اور پورا کام لیتے ہیں اس سے، لیکن جو غذا اس کو دینی چاہیے، جو اس کا حق ہے، وہ ادا نہیں کرتے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جب تم جانوروں کے ساتھ سفر کر رہے ہو، اب تو اس زمانے میں ان چیزوں کا تصور بھی مشکل ہو گیا، تو ان کا حق ادا کرو۔ جہاں سبزہ آئے وہاں ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر ان کو چرنے دو، پھر آگے بڑھو۔ یہ حق ہے ان کا کہ تم تو کھا پی رہے ہو، موقع ملتا ہے تمہیں چیزیں مل جاتی۔ یہ جانور ہیں، بے زبان ہیں، یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن تم خود ان کے حق کو سمجھو اور ان کو ادا کرو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے، قَدْلَهِ قَظَهْرُ بِبَطْنِ، کہ جس کی پیٹ سے لگ گئی تھی۔ مطلب یہ ہے پیٹ سے لگ گیا، یہ کہتے ہیں جب بہت دب جائے پیٹ اور کھانے کو نہ دیا جائے تو اس کے لیے تعبیر استعمال ہوتی۔ آپ فرمایا کہ ان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، بے زبان جانور ہیں، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً، اچھی طرح سواری کرو اور تمہیں کھانا بھی ہے تو بہتر طریقے پہ کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ سواری کرو تو ان کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ وہ اس قابل رہیں، کھانا ہے تو ذبح کرو، بہتر طریقے پہ ذبح کرو اور پھر تم کھا سکتے ہو، لیکن ان کو ستاؤ نہیں، ان کو اذیت نہ پہنچاؤ، پریشان نہ کرو، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں۔ اور وہی بات یہاں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی روایت میں کہ جب تم جو سرسبز علاقے ہیں وہاں سفر کرو تو جانوروں کو ان کا حق دو، اور جب خشک علاقوں میں سفر کرو فَأَسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، اس لیے کہ اگر تم وہاں پر آرام سے چلو گے وقت زیادہ گزرے گا، ان کو کھانے کو نہیں ملے گا۔ ایسے علاقوں سے تیز گزر جاؤ، اور جہاں سرسبزی ہے اور ان کے لیے چارے کا نظم ہے وہاں آرام سے چلو تاکہ وہ کھاتے ہوئے چلے۔ حاصل یہ ہے تمام روایتوں کا کہ ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، نہ انسانوں کو نہ جانوروں کو، اور ہر ایک کے حق کو یہ سمجھیں کہ وہ حق ہمارے ذمہ ہے، ہمیں وہ ادا کرنا، اور ہم حق ادا کریں گے کمزوروں کا، یہاں تک کہ جانوروں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، اور جنت میں اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہمارے لیے، آخرت میں خیر کے فیصلے ہوں گے۔ اور یہاں ہم بات پر گرفت کریں گے، بات پر ستائیں گے لوگوں کو، یا جانوروں کے ساتھ بھی بدسلوکی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا